آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، بھوک اور افلاس ہے، پیسے کی تنگی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ پر دولت کی بارش ہوگی اور رزق کی نئی نئی راہیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا، اور جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس لیے یاد رہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے خزانوں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے مانگنے کی فرصت نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی مالی پریشانیوں کا اللہ سے سوال کریں، وہ اللہ کی یاد سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ وظیفے کا کوئی حصہ بھی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے بے شمار لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی زندگیاں سنور گئی ہیں۔ وہ لوگ جو پیسے کو ترستے تھے، آج ان کے اپنے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں۔ میرا یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا بیٹا جیسے ہی بڑا ہوا اس نے FA کا امتحان دیا تو ظاہر ہے گھر میں غربت تھی، پیسوں کی کمی تھی، پیسوں کے لیے گھر کا روزی روزگار کو چلانے کے لیے اس کو نوکری کی ضرورت تھی، تو اس نے عارضی طور پر ایک نوکری کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے علاقے کی ایک دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ دکان کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کو پہلی تنخواہ جو دی گئی وہ 10,000 روپے تھی۔ اس نے 10,000 روپے کو بھی غنیمت جانا اور 10,000 کے لیے اس نے وہ نوکری شروع کر دی۔ پھر کام کرتا رہا، دن گزرتے رہے اور گھر والے پریشان تھے کہ اس کی شادی بھی کرنی ہے، بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے، پیسے کہاں سے آئیں؟ 10,000 روپے سے تو بجلی کے بل ہی پورے نہیں ہوتے ہیں، گھر کا خرچہ اتنی تنگی سے کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے اس بچے کو ایک وظیفہ بتایا کہ بیٹا تم اس وظیفے کو کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالی حالات کو درست کر دے گا۔ چنانچہ اس نے فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ اس وظیفے کو کرتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالات بدلنا شروع ہوئے۔ اس کی تنخواہ جو پہلے 10,000 تھی، اچانک سے ہی ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اگلے ماہ ہی اس کی تنخواہ 25,000 کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈالتا گیا۔ اب اس کو اپنے کاروبار کی سمجھ بھی آنا شروع ہو گئی، وہ ماہر ہوتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی کرنی ہوئی کہ اس نے چند ہزار روپے کا بانڈ لے لیا اور اس کا بانڈ لگ گیا اور اس کو اتنے پیسے مل گئے۔ اب وہ اس قابل تھا کہ اپنی دکان کھول سکے۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، کپڑے کا ہول سیل کا کاروبار شروع کیا۔ آج اس کا شمار اپنے علاقے کے بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ اس کا اس بات پر پکا یقین ہے کہ
کہ جب سے اس نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے حالات بدل کر رکھ دیے ہیں۔ کہاں وہ ککھ پتی تھا، آج وہ کروڑ پتی ہے۔ جہاں اس کے گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی، آج اس کے گھر میں 10 ملازم ہیں۔ جہاں اس کی پیسوں کی کمی کی وجہ سے لوگ اس کی بہنوں کا رشتہ نہیں مانگتے تھے، آج اس کی بہنیں اپنے گھروں میں سیٹ ہیں۔ یہ اس وظیفے کی برکت سے ہوا ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت وظیفے کی بدولت آپ کی زندگیوں میں بھی بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی بابرکت نام یا حیو یا قیوم کا ہے۔ آج میں آپ کو یہ عمل اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے وہ اس عمل سے فائدہ اٹھائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے وہ تمام بہن بھائی جو کہ مالی مجبوریوں کا شکار ہیں، مالی تنگیوں کا شکار ہیں، وہ بھی اس عمل کو کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دیں۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ وہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سب کے سب اس کی شان اور اس کی رفت، قدرت و قوت، نصرت اور ہدایت، شفقت اور سخاوت اور اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ سب میں اللہ اس میں ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تمام کھلی اور چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ یہ دونوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ حی کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قیوم کا معنی ہے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور بابرکت صفات ہیں، نام ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے، ان صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو ناموں کے بہت ہی خواص بیان کیے گئے ہیں اور بہت سارے وظائف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کے دو نام یا رحمان و یا رحیم یہ بھی بہت ہی بابرکت نام ہیں۔ ان کے بھی متعدد بہت زیادہ خواص ہیں اور فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام رحمان اور رحیم اس کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہے۔ رحمان کا مطلب ہے کہ ساری دنیا پر رحمت کرنے والا، رحمان کا مطلب ہے کہ سب پر عام رحم فرمانے والا ہے، اور رحیم کے معنی ہے کہ وہ خاص پر خاص رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی، ہوا، صحت، بارش، سورج کی روشنی بلا تفریق سب کو عطا فرمائی۔ یہاں اللہ پاک کی رحمانیت کی جلوہ گری ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایمان، نبوت، حکومت، ولایت یہ سب کو نہیں عطا کیا گیا، بلکہ یہ چند ایک کو خاص کو عطا کیا گیا ہے۔ اس میں اس کے رحیم کے معنی کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دوست، دشمن، مومن، کافر، غرض کے ہر ایک کو اپنی رحمتوں سے نواز دیا۔ یہ دنیا کی رحمتیں ہیں جو سب پر بلا تفریق نچھاور کر دی گئیں، لیکن آخرت میں خاص لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے متقی اور عبادت گزار ہیں صرف انہی پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں پر رحم اور کرم فرمایا جائے گا، مشرک اور کافر کو عذاب دیا جائے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر ظہر کی نماز کے بعد کر لیں یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ اس عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی چونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے
یہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 نام یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد آپ نے 33 مرتبہ کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے پڑھنے والے کو مالا مال کر دیتا ہے، رزق اور دولت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی، رزق کی اور روزگار کی راہیں کھل جائیں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ عمل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور جن لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں، آپ اس وظیفے کو لازمی کریں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام رکاوٹوں کو انشاءاللہ ضرور دور کر دے گا، اور آپ کے لیے بھی رزق کی راہیں کھل جائیں گی اور دولت کی آپ کے اوپر برسات ہونا شروع ہو جائے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنے ہی جلد آپ کو اس کے نتائج حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، اور آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک